السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، کچھ دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ایک بہت ہی محبوب عمل انجام دیتے ہیں، جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور ہر مومن کی دلی تمنا اور خواہش ہونی بھی چاہیے کہ وہ اس محبوب عمل کو، اس عظیم عمل کو خوب جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کرے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں، حالانکہ ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اور وہ اس عمل سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جہاں وہ اس محبوب عمل سے، اس عظیم عمل سے محروم رہتے ہیں، وہیں وہ گناہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے وہ مسلمان عاقل بالغ آزاد جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کیا چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ نصاب میں سب سے پہلے اس کے پاس 87 گرام سونا ہو، جس کو تولے میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 7.5 تولہ بنتا ہے۔ وزن یاد رکھیں کہ 87 گرام وزن، کیونکہ کہیں تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، کہیں تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے۔ آپ کو وزن یاد رہے گا تو آپ آسانی کے ساتھ حساب لگا سکتے ہیں کہ 87 گرام تولہ 87 گرام سونا جس کو تولے میں کنورٹ کریں گے تو یہ 7.5 تولہ بنتا ہے، اور کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہو، جس کو تولوں کے حساب سے لگائیں تو یہ 52.5 تولے بنتا ہے۔ تو گویا کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ سونا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کہ کسی کے پاس کیش ہو جو سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کہ کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے، جیسے کہ غلہ تجارت کے لیے لے کر رکھا ہے، یا پھر شاپ ہے، جنرل اسٹور ہے، اس طرح ان کے اندر تجارت، یہ سب تجارت کے سامان کہلاتے ہیں۔ اگر ان کی مالیت اتنی بیٹھ جاتی ہے چاندی کے برابر یا سونے کے برابر تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اور کہ اگر کسی کے گھر کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، جیسے کہ گھر کے اندر کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، یا اسی طرح برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہ استعمال میں نہیں آتے، استعمال کے برتن الگ ہیں، وہ استعمال کے اندر نہیں آتے ہیں، ویسے ہی رکھے رہتے ہیں، تو ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ آج تاریخ ہے 26 جون 2022۔ آج چاندی کا حساب لگایا جائے 52.5 تولہ کا تو تقریباً 35-37 ہزار روپے بنتے ہیں۔ کہ اگر کسی کے پاس 35 یا 37 ہزار روپے نقد ہوں، قرض اس کے اوپر نہ ہو، اگر قرض ہو تو اس کو مائنس کریں
تو اس کو ختم کر کے اگر اسی کے پاس 35 یا 37 ہزار روپے ہیں، یا پھر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، اسی طرح کچھ سامان تجارت ہے اور تھوڑا سامان ہے، ان کو ملا کر بھی اگر 35-37 ہزار روپے بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور دیکھو کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مال کا صدقہ کر دے تو اس کا صدقہ کرنا قبول نہیں ہوگا، حالانکہ صدقہ کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، جیسے کہ بیان کیا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ بیماریوں کو صدقے سے ٹال دیتا ہے۔ لیکن ان ایام کے اندر کوئی صدقہ کر دے تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کو قربانی ہی دینی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور وہ اس محبوب عمل کو انجام دینے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔